بعض دفعہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے کہ جب کبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ آپ کبھی غلط وقت پر غلط جگہ پہ ہیں یا آپ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں، وہ کوئی اور لے اڑے تو ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، ہم اپنی خرابی کا رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو ہے ہی بڑے بدقسمت۔ دوستو، ہم ایسا ہی اگر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا انداز بدلے گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا کہ شاید اس لیے بھی اس کو اس سے پیار تھا کہ وہ اس کی کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک دن اٹھا اور اس نے دیکھا کہ گھوڑا رسی توڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا اور وہ دوڑے اس کے پاس آئے اور اس سے افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ تمہارا گھوڑا تو بہت ہی پیارا تھا، وہ تمہارا سب کچھ تھا، تمہارا تو بہت نقصان ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، بڑی بیڈ لک ہوئی تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے ایک بڑی سانس لی اور بولا، میں بھی یہ ایک بیڈ لک ہی ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گھوڑا اچانک واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ گھوڑا اکیلا واپس نہیں آیا، اس کے ساتھ 3 خوبصورت گھوڑے اور آئے۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا، وہ گاؤں والے سب اسی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس تو 4 گھوڑے ہو گئے ہیں، تم بڑے قسمت والے ہو، تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی ہے۔ بوڑھے آدمی نے یہ سن کر ایک گہری سانس بھری اور بولا، میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگلے دن وہ جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہ ان کو سدھار رہا تھا کہ اچانک ہی گھوڑا بتکا اور اوپر سے وہ گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور سب اس کے پاس آئے اور افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا تو ایک ہی بیٹا تھا اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا تھا، یہ سب ان منحوس گھوڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، بڑی بیڈ لک ہوئی تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی، میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فوج کا ایک دستہ ان کے گاؤں میں آ گیا اور کیونکہ ایک جنگ کی وجہ سے انہیں نوجوانوں کی ضرورت تھی، وہ بوڑھے آدمی کے گھر بھی آیا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا چونکہ زخمی تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ گئے۔ فوجیوں کے جانے کے بعد گاؤں والے پھر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم تو بڑے لکی ہو، تمہارے بیٹے کو جنگ میں نہیں جانا پڑا، سب نوجوانوں کو فوج لے گئی ہے، زخمی ہونے کی وجہ سے تمہارا بیٹا رہ گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے آخری دفعہ ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، کون جانتا ہے۔ دوستو، یہ بڑی ہی اچھی سٹوری ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا جب یہ نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہت جلدی ایک منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، نیگیٹو سوچنا لگ جاتے ہیں اور اس واقعے کو ہم اپنی بدقسمتی قرار دینے لگ جاتے ہیں، اور کیونکہ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے اور ہمارا جو معیار ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم پوری تصویر کو نہیں دیکھتے۔ وہ جو بھی تکلیف ہمارے زندگی میں آتی ہے، وہ تکلیف کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس تکلیف کو نہیں دیکھتے کہ وہ تکلیف ہمیں کتنا فائدہ دے سکتی ہے لاسٹ میں، اور اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ گڈ لک کون سی ہے اور بیڈ لک کون سی ہے، اور ہم اپنی جو پرابلم ہوتی ہے اس کو بدقسمتی کیوں کہتے ہیں۔ اور ہم جب کسی میٹنگ پہ جانا ہوتا ہے اور ہمیں جلدی ہوتی ہے اور ہماری بس مس ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ہماری بیڈ لک ہے، میٹنگ پر جانا تھا اور بس ہماری چھوٹ گئی ہے، مس ہو گئی ہے، اور ایسا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اصل میں جو لیٹ ہوا تھا وہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے ہوا تھا، وہ سچویشن آپ کے لیے بیڈ لک تھی کہ یہاں گڈ لک تھی۔ دوستو، اگر یہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، آپ کا دل اپنے آپ کو کوسنے لگے، لیکن آپ ایسا نہ محسوس کریں کہ یہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، وہ آپ اس برے آدمی کو ضرور یاد رکھیں، پازیٹیو رہیں، صبر کے ساتھ کام رہیں، ایک گہری سانس لے کر بوڑھے آدمی کی طرح یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو،
ये हमारे लिए गुड लक है। और ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया कुछ सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो, सीखो, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी वीडियो